یہ ویسے قبر میں زندہ ہے جیسے ہم دنیا میں زندہ ہیں. یہ اس کو وہ زندگی سمجھ بیٹھتے ہیں. اور بعض اوقات میں نے ساتھیوں کے منہ سے یہ بھی سنا ہے کہ ہم نے قبر کھودی تھی شہید کی اور وہ اندر سے بندوق لے کے بیٹھا تھا. لیکن یہاں ایک بات سمجھ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہید کو مردہ نہ کہو. اب جو ہمارے بھولے مسلمان ہیں، نادان مسلمان ہیں، وہ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو شہید ہے یہ مرا ہی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو موت ہی نہیں آئی. یہ ویسے قبر میں زندہ ہے جیسے ہم دنیا میں زندہ ہیں. یہ اس کو وہ زندگی سمجھ بیٹھتے ہیں. اور بعض اوقات میں نے ساتھیوں کے منہ سے یہ بھی سنا ہے کہ ہم نے قبر کھودی تھی شہید کی اور وہ اندر سے بندوق لے کے بیٹھا تھا. کیا آواز ہے؟ بندوق تو ہم نے 7 دفعہ نہیں کی تھی، وہ اس کو کون دے گیا؟ ریفل اٹھا کے بیٹھا تھا، بالکل اس کا چہرہ فرش تھا، تازہ خون نکل رہا تھا. اور اس طرح کی باتیں کرنے کا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہیں موت نہیں آئی. لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رکھے گئے نا، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ زندہ کہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور عزت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور ان کا اکرام کرتے ہوئے کہا ہے انہیں مردہ نہ کہو. انہوں نے جس انداز سے جان دی ہے، اپنے آپ کو قربان کیا ہے، یہ فوت تو ہو گئے ہیں لیکن قیامت تک کے لیے ان کا نام زندہ رہے گا دنیا میں. کوئی انہیں مردہ نہ. یہ مرنے کے باوجود بھی کیا ہے؟ زندہ. اگر انہیں اصلی زندہ تصور کیا جاتا جیسے آپ زندہ ہیں اور میں زندہ ہوں، تو پھر ان شہیدوں کی جو بیویاں ہیں وہ 4 مہینے 10 دن سوگ وہ کس کا منایا جاتا ہے؟ جس کا خامد فوت ہو جائے وہ تو اس کا منایا جاتا ہے. پھر شہید کی بیوی 4 مہینے 10 دن عدت کیوں پوری کرتی ہے؟ اچھا، پھر جو شہید کی بیوی ہے اس کا جو شہید ہونے والا خامد ہے، اس کی جائیداد میں سے اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ زمین کا ملتا ہے. اور یہ 8واں حصہ کس کا ہے؟ یہ تو 8واں حصہ اس کا عورت کا ہوتا ہے جس کا خامد فوت ہو جائے. یعنی باقی تمام احکامات وہ فوتگی والے لگیں گے. اس کی بیوی 4 مہینے 10 دن عدت بیٹھے گی، اس کو جائیداد میں سے 8واں حصہ ملے گا اور اس کی بیوی کو بیوہ تصور کیا جائے گا. 4 مہینے 10 دن کے بعد اگر وہ شادی کرنا چاہے کسی اور سے تو وہ شادی کر سکتی ہے. تمام احکامات مردے والے اس پر لاگو ہوں گے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی میرے راستے میں شہید ہو جائے تم اسے مردہ نہ کہو بلکہ کیا کہو؟ زندہ کہو. اے اللہ، پھر وہ زندہ کیسا ہے؟ احکامات سارے مردے والے لگ رہے گئے، وہ زندہ کیسا ہے؟ وہ زندگی کون سی ہے؟ ہم تو زندگی جانتے ہیں صرف دنیاوی، ہم تو زندگی جانتے ہیں دنیا والی. وہ کیسا زندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. تم اس زندگی کا شعور نہیں رکھتے، تم اس زندگی کو جانتے نہیں ہو. جتنا تم سے کہا جا رہا ہے اتنا کرو، آگے اس کی کھوج لگانے کی ضرورت ہے. جن مولویوں نے اگلی زندگی کی کھوج لگانے کی کوشش کی ہے، وہ لوگ مولوی اپنے الگ الگ فرقہ اور اپنا الگ الگ گروہ بنا بیٹھے. بے وقوف انسان کا کام ہے برزخی زندگی کی کھوج لگانا، جس زندگی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. تمہیں شعور، اللہ کہتا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس زندگی کا. اب ایک چیز تمہیں جانتے نہیں، اللہ نے بتایا نہیں، اب میں اس زندگی کے بارے میں کیسے بحث کر سکتا ہوں؟ میں اس زندگی کے بارے میں کیسے بات کر سکتا ہوں؟ مجھے بات نہیں کرنی چاہیے. اگر پھر بھی میں گفتگو کروں گا، بات کروں گا، اپنی طرف سے کروں گا، خود بھی گمراہ ہو جاؤں گا اور لوگوں کو بھی گمراہ